قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. رواه البخاری، حدیث نمبر 444. آج کی اس مختصر سے درس کے اندر عنوان ہوگا مسجد میں بیٹھنے کے آداب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی شخص مسجد میں اونٹ کی بیٹھنے کی طرح جگہ خاص نہ کرے. جس طریقے سے اونٹ بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ خاص کر لیتے ہیں، اس طریقے سے مسجد میں اپنے لیے جگہ خاص نہ کرے کہ ہر حال میں، ہر حالت میں اسی جگہ بیٹھنا ہے، دوسری جگہ نہیں بیٹھنا ہے. اس سے منع فرمایا. مسجد میں جب آپ آئیں تو سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں. جب بھی آئیں، رات میں آئیں، دن میں آئیں، جس وقت بھی آئیں، کسی بھی کام سے آئیں، اگر بیٹھنا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں مسجد میں، تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر کے بیٹھیں. یہ مسجد کے آداب میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرے. 2 رکعتیں ادا کرے. اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو، فلیرکع رکعتین، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں ادا کرے قبل ان یجلس، اس سے پہلے کہ وہ بیٹھے. اسی طریقے سے مسجد کے آداب کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. جب بھی آپ مسجد میں آئے یا مسجد میں جائیں تو آپ وہاں پہ مسجد کا آداب کا خیال رکھیں. وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ لوگوں کو سلام کریں. یہ مسجد کی آداب ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کو سلام کیا جائے. دوسرا آداب یہ ہے کہ اگر خطبہ جمعہ شروع ہے تو آس پاس بیٹھے رہنے والے لوگوں کو آپ آہستہ آواز میں سلام کریں. بلند آواز سے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی کو ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. سلام کر کے یا تو آپ سنت پڑھیں یا تو آپ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھیں. اگر بہت زیادہ آدمی ہیں اور وہاں پہ آپ پیچھے آ رہے ہیں، آنے کے بعد جو ہے اب سوچ رہے ہیں کہ ہم 2 آدمیوں کو کھسکا کر کے بیچ میں بیٹھ جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جمعہ کے دن خاص طور پہ لوگوں کے گردنیں نہ پھاڑیں. آپ بیٹھے ہوئے لوگ گردنیں پھاڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، آپ سائڈ سے جائیے. یا کوئی بھی جائے تو وہ سائڈ سے جائے، کنارے ہو کر کے جائے، بیچ ہو کر کے نہ جائیں یا گردنیں فلان کر کے نہ جائیں. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی. مسجد کے آداب کے خلاف ہے یا مسجد میں بیٹھنے کے آداب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا آدمی جو ہے کسی کام سے یا کسی غرض سے اٹھ کر کے چلے جاتا ہے، پھر وہ واپس تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، تو وہ جس جگہ بیٹھا تھا اس جگہ کا جو ہے وہ آدمی زیادہ حقدار ہے کہ وہیں پر بیٹھے ہو. اگر وہ کھسک جانے کا ہے تو آپ کو کھسک جانا. اگر آپ کوئی دوسرے آدمی وہاں پر آ کر کے بیٹھ گئے تو اسے سرک جانا چاہیے، کیونکہ پہلے آدمی جو بیٹھے ہیں اور وہ کسی کام سے چلے جاتے ہیں، کسی غرض سے چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ جاتے ہیں واپس، تو اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے جہاں پہ وہ بیٹھا تھا. اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسی طریقے سے صحابہ کرام کہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ثانی خلیفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں آواز جو ہے بلند نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ 2 آدمی مسجد میں آواز بلند کر رہے تھے.
اور وہ طائف کے رہنے والے تھے، طائف کے رہائش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو ہم تجھے ضرور بھی ضرور سزا دیتے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مسجد کے خلاف ہے۔ کہ جب بھی چاہے آپ جو ہے نہیں مسجد میں سکون کے ساتھ بیٹھے اور وہاں پہ جو ہے نہیں بلند آواز سے کوئی بھی گفتگو نہ کرے سوائے دینی گفتگو کے علاوہ، اور دینی گفتگو بھی نارمل میں ہونا چاہیے، نرمی میں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں بیٹھیں تو ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگا رہے، یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، یا اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہے، یعنی درود ابراہیم ہمیشہ پڑھتے رہے۔ آپ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، لیکن ہمیشہ ذکر و اذکار سے زبان کو تر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ بھی نہیں آتا ہے تو صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح سے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ اگر خطبہ جمعہ کے دوران کسی کو نیند آ رہی ہو تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنی جگہ کو تبدیل کر دے، اپنی جگہ کو بدل دے، یا جا کر کے وہ منہ دھو کر کے واپس آ جائے۔ اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مجلس کا کفارہ، جب بھی آپ مسجد میں بیٹھیں تو کوئی مجلس لگی ہوئی ہے تو اس کے اختتام پر دعا پڑھنا چاہیے۔